چوتھی نو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نشان آپ لگا لیجئے، پھر آگے تشریح اس کی کرتے ہیں. اس چوتھی نو کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے احکامات اس کو ماننا تو ایک طرف، تمہارے گناہ، تمہاری حرکتیں تو یہ ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تم قتل کرتے رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری حرکتیں یہ ہیں کہ تم نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی، اور تورات کو اور ان سب چیزوں کو جو اللہ نے نازل کی تھی ان چیزوں کا تم انکار کرتے رہے ہو. یہاں سے پھر چوتھی نو کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے کہ ان کے حالات کیا تھے. اس چوتھی نو میں بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد تھے، دو چیزیں ان کی خاص طور پر پھر ذکر کی ہیں. ایک انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا، اور دوسرے ان کو جھٹلانا. اور بتایا ہے کہ جھٹلانا اور یہ چیزیں کتنی بڑھ گئی تھی. اب چوتھی نو میں بتایا آگے چل کے کہ یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ چوتھی نو کا آغاز ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے دو کام بہت شدت سے کیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا اور ان کو جھٹلانا. اور پھر اس کے بعد یہ 87 نمبر آیت ہوئی نا، یہ جو 88 نمبر آیت ہے یہ اس کی تکمیل ہے کہ پھر ہوا کیا، آخر پہ نتیجہ کیا نکلا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل بند ہیں. یہ اس چوتھی نو کا تتمہ ہے. چوتھی نو یعنی چوتھی قسم کے حالات جو ہیں یہاں پورے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ولما، یہ جو الفاظ ہیں اس سے پانچویں نو کو اللہ نے شروع فرمایا ہے. اور پانچویں نو کا مطلب یہ کہ تمہارے بڑوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور قتل کرنے کی کوششیں کی، اور تم اب موجودہ پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہو اور تم انہیں جھٹلانا چاہتے ہو. یہ پانچویں نو یہاں سے شروع فرمائی ہے ولما جاءہم سے لے کر، اور یہ آیت 89 جو پوری ختم ہوتی ہے 89 میں. اور پھر اس کے بعد اس پانچویں نو کا تتمہ اور پانچویں نو کا رزلٹ بھی بتا دیا ہے، اور وہ ہے 90 نمبر آیت، 90 نمبر. سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے. چوتھی نو جو تھی وہ شروع فرمائی تھی 87 نمبر آیت سے 87 سے، اور 88 میں اس کا نتیجہ اس کا تتمہ ہو گیا، اور 89 میں 88 نمبر آیت کے بعد پانچویں نو کو شروع فرمایا، اور 90 نمبر آیت میں یہ تتمہ ہو گیا، یہ پوری ہو گئی. اور ان 5 انواع کو بیان کرنے کے بعد، پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ 5 انواع اللہ نے بیان کی ہیں. ان 5 انواع کو بیان کرنے کے بعد اب یہودیوں کی ایک بات کا اللہ نے جواب دیا ہے، اور وہ یہودیوں کی بات کا جو جواب ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہے نا 90 نمبر آیت میں، یہ یہودیوں کے ایک غلط بات کا جواب اللہ نے دیا. یہ شکوہ ہے، بتایا تھا نا شکوہ پہلے کہ کبھی کبھی اس کا جواب بھی ہوتا ہے. تو یہ یہودیوں کے ایک باطل قول کا شکوہ ہے. اور اس قول کو یہ دیکھیے گا ہے ذرا سی مشکل چیز یہاں پہ. اس قول کی تردید یہودیوں کی ہے 5 وجہ سے. اللہ نے 5 جوابات شکوے کے دیے ہیں، 5 طرح خدا نے بتایا ہے کہ یہ بات غلط. پہلی وجہ جو بیان کی ہے وہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ، ایک بات بس اتنا ہی. دوسری بیان کیا ہے مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاهُمْ، 2 وجہیں، یہ دوسری ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری وجہ بیان کی ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ تیسری وجہ ہے. بات تو ان کی ایک تھی، خدا نے 5 جوابات اس کے دیے ہیں. پہلا جواب دیا ہے کہ هُوَ الْحَقُّ،
اور دوسرا جواب دیا ہے کہ مصدقا لما معہم، تیسرا جواب دیا ہے کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، اور چوتھا جواب اللہ تعالی نے دیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور پانچواں جواب اللہ تعالی نے دیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یہ 5 جواب اللہ تعالی نے دیے ہیں، اور پانچواں جواب یہ مکمل ہو رہا ہے 93 نمبر آیت پہ، اور اس کے بعد کل آپ ارشاد فرما دیجئے 94 نمبر آیت آ گئی۔ یہ جو ہے کل ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہ مباہلے کا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج دیا اللہ نے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو آؤ پھر میدان میں، اور ہم بیٹھ کے دعا مانگ لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے۔ یہ مباہلہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ اسی موقع پہ آ جائے گی 94 میں بھی، 95 میں بھی، اور 96 میں بھی ان آیات میں یہی بات کی ہے۔ اس مباہلے کے بعد رکوع کے آخر تک یہودیوں نے 3 شبہات کا اظہار کیا تھا، اور وہ 3 شبہات کا جواب اللہ تعالی نے اگلے رکوع میں دیا ہے، وہاں پہنچ کے پھر بات کر لیں گے۔ لیکن اس رکوع کی سمجھ آ گئی؟ دیکھیں قرآن کیسا ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایک بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بڑی زبردست عقلی بات اور دلیل ہے جو مفسرین دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کی ترتیب بدل دی؟ نازل تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوئی تھی، پھر ان 5 آیات کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، سورہ مدثر کے بعد پھر کوئی اور سورت نازل ہوئی، بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو آخر کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بدلتے چلے گئے، اور اللہ کی جانب سے حکم ہوتا رہا کہ اس چیز کو فلاں جگہ رکھ دیں، ان آیات کو فلاں صورت میں رکھ دیں، ان صورتوں کو اس طرح ترتیب میں دے دیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نماز میں، تو حدیث میں آتا ہے نا پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر مائدہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد رکوع کیا۔ اس کا مطلب ہے ترتیب تو خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے دے چکے تھے ساری چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس کی کہ کلام سارے کا سارا مربوط ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے بتایا کہ اس آیت کا اصل مقام وہ ہے، آپ وہاں اسے رکھ دیجئے، وگرنہ اس ترتیب کو بعد میں دینے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ نزول پہ ہی ترتیب ہو جاتی کہ نازل ہی ایسے ہوا ہے۔ اچھا بس کروں، سمجھے آپ اس دلیل کو کہ وہ کہتے ہیں کہ نزول پہ ہی چلا دیتے، نزول کے علاوہ جو ترتیب رکھی ہے وہ کیوں رکھی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے 96 نمبر آیت تک۔ اس کی ساری چیزیں آپ نے لگا لی، لکھ لی؟ نہیں لکھی؟ اچھا میں پھر دوہرا دیتا ہوں اس کو، دیکھیے کوئی حرج نہیں، پھر دیکھ لیجئے۔ چوتھی 9 جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی نا، آج ہم نے پڑھ لی نا 2 شرارتوں کا جو ذکر آیا تھا۔ اس کے بعد 5ویں 9 یعنی 5ویں بات جو ہم نے بالکل پہلے کہا تھا کہ 10 رکوع مسلسل ان بنی اسرائیل کی باتوں کا تذکرہ ہے، تو 5ویں 9 شروع فرمائی ہے یہاں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نہیں چوتھی 9 شروع فرمائی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ یہ پوری آیت جو ہے، یہ پوری آیت ایک چیز ہے۔ یہ چوتھی 9 اس کی شروع کی جا رہی ہے، چوتھی قسم کی شرارتیں ان کی بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد کی 88 نمبر جو آیت ہے وہ اسی کی تکمیل ہے، اسی کا تتمہ ہے، یعنی نتیجے میں یہ بات ہوئی، یہ کہتے رہے جی۔ 89 نمبر جو شروع ہوئی ہے یہ 5ویں 9 تھی، 5ویں قسم کی شرارتوں کا بیان تھا 89 میں، اور 89 کے فوراً بعد جو 90 ہے یہ بالکل جیسے آپ نے چوتھی 9 دیکھی تھی، تیسری دیکھی تھی کہ ایک آیت آخر پہ اس کے نتیجے میں آ جاتی ہے، یہاں بھی 90 نمبر آیت جو ہے
یہ 89 میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کے نتیجے میں آ گئی کہ یہ چیزیں ہوئیں. اور اس 90 کے بعد 91 نمبر جو آیا ہے اس میں اللہ تعالی نے یہودیوں کا ایک شبہ تھا. یہودیوں نے ایک بات کہی، وہ بات کیا ہے یہ دیکھ لیجیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے بنی اسرائیل سے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس پہ جو اللہ نے نازل کی ہے، کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہیں ہم ایمان لائی تو ہیں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں تورات کے علاوہ. اللہ نے اس ان کے جملے کا، یہ جو کفر کا جملہ تھا نا، 5 جوابات دیے ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، یہ پہلا جواب دیا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، دوسرا جواب دیا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تیسرا جواب دیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ چوتھا جواب دیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ 5واں جواب دیا ہے. اور یہ 5واں جواب 93 آیت میں، اس آیت میں پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ چیلنج دیا ہے انہیں کہ اچھا بحث تو بہت ہو گئی، ایک اور کام کیوں نہ کریں کہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، اس پہ عذاب آ جائے. یہ ہیں 2 آیات، اور یہ آیات ہیں 94 بھی ہے، اس کے بعد 95 بھی ہے، اور اس کے بعد 96 بھی ہے جہاں رکوع پورا ہو رہا ہے. سمجھ آئے؟ اب لکھ لیے، ٹھیک ہے صاحب. اب ٹھہریے، یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے اب بات شروع ہو رہی ہے چوتھی نو کی، کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے سے انکار کیا ہے، تو تمہارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے تکذیب بھی کی، جھٹلایا بھی، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل بھی کیا. اور اللہ تعالی نے یہودیوں کے اس جرم کو بہت جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور کئی جگہ یہ کہا ہے کہ دیکھو وہ ہمارے بندے جنہیں ہم نے دنیا میں ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، اور ہم نے یہ چاہا کہ ان کی پیروی کر کے اور تم لوگ ہم تک پہنچو اور ہمارے احکامات کا اتباع کرو، ان کی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان کی باتوں کو مانو، تو تم ان سب چیزوں سے ہٹ گئے. اور اب جبکہ یہ آخری نبی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے انہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کی پیروی کرو، تو اب تم ان کا بھی انکار کر رہے ہو. اور یہ روش کچھ نئی نہیں ہے، بلکہ تمہارے آباء و اجداد اور وہ لوگ سب اسی طرح کرتے رہے.